میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کچھ شب معراج کچھ مرد و خواتین کو دیکھا جن کے سامنے بھنے ہوئے لذیذ کھانے رکھے ہوئے ہیں اور دوسری طرف کچا بدبودار سڑا ہوا گوشت رکھا ہوا ہے۔ وہ لذیذ خوشبودار بھنے ہوئے کھانوں کو چھوڑ کر اس سڑے ہوئے کچے بدبودار گوشت کو کھا رہے ہیں۔ میں نے جبریل سے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو شادی شدہ ہو کر غیر عورتوں کے پاس رات گزارتے، اور یہ وہ عورتیں ہیں جو شادی شدہ ہو کر غیر مردوں کے پاس وقت گزارتی۔ مجھے بتاؤ آج یہ گناہ عام ہو رہا ہے یا نہیں؟ بوائے فرینڈ، گرل فرینڈ، یہ کیا ہے؟ یہ جو تماشا مچا ہوا ہے، شادی ہونے کے باوجود بیوی سو رہی ہے اور شوہر ٹیلی فون پر عشق مٹکا کر رہا ہے، بیوی کو چھوڑ کر اس کے پاس وقت گزار رہا ہے، عورتیں بھی اس طرح کے دھندوں میں لگی ہوئی ہی۔ یہ شکایتیں ہم تک پہنچتی ہیں، لوگ روتے ہیں شادی ہو گئی مگر حرکتیں نہیں بدلی، شادی سے پہلے جن سے تعلقات تھے ابھی تک جاری ہے، حرام کاریاں ہو رہی ہیں، بدکاریاں ہو رہی ہیں، بد نگاہیاں ہو رہی ہیں، بد کلامیاں ہو رہی ہیں، آوارہ گردیاں ہو رہی ہیں۔ انگریزوں کے پیچھے چل کر آج جو یہ حرام کاریاں ہو رہی ہیں، اگر انجام بھی ان جیسا ہو گیا تو پھر کیا کرو گے؟ آج ان کے فیشن پہ چلنا تو بڑا اچھا لگ رہا ہے، ٹرینڈ بن گیا ہے کہ جناب یورپی ممی ڈیڈی بنے جا رہے ہیں اور یورپی کلچر کو اپنایا جا رہا ہے۔ آج یہ ٹی وی کے ڈرامے جن کے بارے میں آج بہت سی خواتین اور مرد کہتے ہیں اس میں تو کوئی گندی بات نہیں ہوتی، اس میں تو کوئی ننگے کام نہیں ہوتے، اس میں تو نصیحت کی باتیں ہوتی ہیں۔ اے جاہلو، یہ طریقہ، یہ جو کسی ایک غیر عورت ایک غیر اداکار کے ساتھ جو ٹی وی کے ڈرامے میں عشق رچا رہی ہے، اس میں تمہیں کوئی حرام کاری نظر نہیں آ رہی؟ یہ جو فلموں میں کیا کچھ غیر مرد اور غیر عورت نہیں کر رہے، یہ حرام کاریاں تمہیں نظر نہیں آ رہی؟ تم اسے حلال سمجھتے ہو، حرام حلال سمجھ کے اپنے ایمان کو بیچتے ہو۔ خدا را ہوش میں آؤ، ہوش میں آؤ، ہوش میں آؤ۔ میرے آقا فرماتے ہیں ہاتھ زنا کرتے ہیں، پاؤں زنا کرتے ہیں اور آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں۔ یہ غیر عورتوں کے ساتھ گپے لگانا، مصافحہ کرنا، اور اب تو عید ملی جا رہی ہے، شادی بیاہوں میں ہاتھ ملائے جا رہے ہیں۔ اب منگنی کے وقت ابھی نکاح نہیں ہوا، منگنی ہو رہی ہے، لڑکی لڑکے کو انگوٹھی پہنا رہی ہے، لڑکا لڑکی کو انگوٹھی پہنا رہا ہے۔ یہ کون سا دین ہے؟ یہ محمد عربی کا دین ہرگز نہیں ہے۔ یہ تم نے کہاں سے سیکھ لیا؟ یہ تو ان کے دشمنوں سے سیکھا ہوگا، تمہارے نبی کا طریقہ نہیں، صحابہ کا طریقہ نہیں، اولیاء کا طریقہ نہیں، بزرگوں کا طریقہ نہیں۔ اب کس کے طریقے پر چل رہے ہو؟ ہوش میں آؤ، جاگو۔ یہ شریعت تمہارے لیے آئی ہے، یہ قرآن تمہارے لیے آیا ہے، نبی کا فرمان تمہارے لیے ہے، مگر تم قرآن کو چھوڑ کر، شریعت کو چھوڑ کر، نبی کے فرمان کو چھوڑ کر ان کے دشمنوں کے طریقے کو اپناؤ اور پھر خوش ہو، کھلکٹے لگاؤ، مسکراؤ، کہے لگاؤ، جشن مناؤ اور جناب خوب خوشیاں مناؤ۔ ایک تو حرام کام کرو، اوپر سے خوشیاں مناؤ۔ تمہیں وہ قول یاد نہیں کہ جو ہنستے ہوئے گناہ کرتا ہے روتے ہوئے دوزخ میں جائے گا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی نامحرم کے حسن و جمال پر شہوت کی نظر ڈالی، اس کی آنکھوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ جس نے کسی اجنبی عورت سے مصافحہ کیا، روز قیامت وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کا ہاتھ گردن کے ساتھ دوزخ کی زنجیروں سے جکڑا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا، اللہ جو بدکاری کرے اس کی کیا سزا ہے؟
اللہ نے فرمایا میں اسے جہنم کی ایک زیرہ ایسی پہناؤں گا اگر اس زیرہ کو بلند و بالا پہاڑ پر ڈال دیا جائے تو اس کی گرمی اور حدت سے وہ پہاڑ راکھ بن جائے. الامان والحفیظ. آج شیطان بدکاری کراتا ہے، وقتی لذت میں ڈوبا کر بدکاری میں مبتلا کرتا ہے، بد نگاہی میں مبتلا کرتا ہے، شریعت کی خلاف ورزی میں مبتلا کرتا ہے، بے حیائی بے پردگی میں مبتلا کرتا ہے. ہوش میں آؤ، ہوش میں آؤ، یہ بدکاریوں میں کچھ نہیں رکھا، یہ لذت دھوکہ ہے، یہ لذت دھوکہ ہے، اور ان کا عذاب بڑا ہی سخت ترین ہے.